کہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، رات کا مقابلہ رات سے ہے، تو پروردگار عالم کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے، لیکن پروردگار عالم نے کیا کہا کہ شب قدر کے ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ اس رات کا کسی رات سے مقابلہ ہے ہی نہیں۔ باواز بلند ترین صلوات۔ عزیزان محترم، اب تفسیر فرات کوفی ہے، جس میں میرے چھٹے سرکار سے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا کہ آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے لیلۃ القدر کی رات کو قرآن نازل کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو میرے چھٹے سرکار نے فرمایا اللیلہ فاطمہ، یعنی یہ رات وہ رات ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ والقدر قدر اللہ، اور قدر سے مراد قدر اللہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اللیلہ فاطمہ والقدر قدر اللہ، لیل سے مراد ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہے، اور قدر سے مراد قدر اللہ ہے۔ تو مولا نے فرمایا تمہیں معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کا مقام کیا ہے؟ شب قدر کی منزلت کیا ہے؟ تو سوال کرنے والے نے جواب دیا مولا شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وہ رات جو پورے رمضان میں ایک رات ہے، وہ ایک شب قدر جو پورے رمضان میں اس کی صرف ایک فضیلت ہے، جس میں صرف ایک قرآن صامت نازل ہوا، ایک خاموش قرآن نازل ہوا، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور ہمارے دادی زہرا وہ ہے جس کی آغوش سے 11 قرآن ناطق نازل ہوئے، وہ اس قرآن صامت سے بھی افضل ہے۔ باواز بلند ترین صلوات۔ عزیزان محترم، قرآن دیا ہم نے دیا، رسول مکرم نے مدینہ کی زندگی میں 80 جنگیں لڑی ہیں، لیکن پروردگار عالم کی طرف سے کسی جنگ کی لڑنے پر اور کامیابی کی صورت میں فتح مبین نہیں کہا ہے۔ لیکن اگر سماعتیں بیدار ہو تو میں جملہ کہوں، لیکن پروردگار عالم نے رسول مکرم کو اس وقت فتح مبین عطا کیا جب رسول معظم نے تلوار رکھوا کر قلم چلوایا، اس وقت پروردگار عالم نے رسول معظم کو فتح مبین قرار دیا، اور آواز پروردگار آئی انا فتحنا لک فتح مبینہ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کیا ہے۔ رسالت دی ہم نے دی، قرآن دیا ہم نے دیا، فتح مبین دیا ہم نے دیا، اور اسی لہجے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے فاطمہ بھی تمہیں ہم نے ہی دی ہے۔ عزیزان محترم، جس قرآن اور رسالت کی انداز سے فاطمہ دی جائے تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ بی بی سیدہ کے آنے پہ رسول مکرم کیوں کھڑے ہوتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ رسول مکرم بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے تھے، بلکہ عطائے پروردگار کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ یہ عطائے پروردگار الہیہ ہے جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ باواز بلند ترین صلوات۔ عزیزان محترم، اگر پروردگار عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا قصیدہ پڑھے تو قرآن میں اسے کوثر کہا جاتا ہے، اور پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو اس عنوان سے رسول مکرم کی طرف روانہ کیا کہ گویا رسول اللہ کی زندگی کی پوری محنتوں کا صلہ قرار دیا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو۔ اور جب حضرت علامہ اقبال نے بی بی پر قصیدے لکھے تو کچھ اس طرح بیان کیا، مریم از یک نسبت ایسا عزیز۔ حضرت علامہ اقبال نے جب حضرت مریم کی فضیلت پڑھی، مرتبت پڑھی، تو حضرت علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ مریم از یک نسبت ایسا عزیز، حضرت مریم حضرت عیسیٰ سے ایک نسبت کی وجہ سے عزیز ہے، افضل ہے، اس سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز۔ لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ 3 نسبتوں کی وجہ سے
حضرت مریم سے بھی افضل اور عزیز ہے۔ عزیزان محترم، وہ 3 نسبتیں کیا ہے؟ پہلی نسبت، جس نسبت کی وجہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو تمام بیویوں پر، دنیا کی وہ تمام بیویاں، عزیزان محترم، جنت کی سب مشتاق ہیں، لیکن جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے۔ سب اس بات سے آگاہ ہے، واقف ہیں، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اور ان 4 میں سے بھی افضل ترین اور اشرف ترین خاتون جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ ان 3 فضیلتوں کی وجہ سے۔ ان میں سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین۔ فاطمہ زہرا وہ ہے نور چشم رحمت للعالمین، یہ رحمت للعالمین کے نور چشم ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، امام اولین و آخرین۔ رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ وہ ہے جو اولین کا بھی امام ہے، آخرین کا بھی امام ہے، پہلی نسبت۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ بانو آن تاجدار حلعہ، یہ بی بی اس کی بانو ہے، اس کی زوجہ ہے، جس کے سر پہ حلعہ کا تاج سجا ہوا ہے، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، یعنی یہ مرتضیٰ کی زوجہ ہے، مشکل کشا کی زوجہ ہے، شیر خدا کی زوجہ ہے۔ پھر تیسری نسبت علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ مادر عام مرکز پرکار عشق۔ عزیزان محترم، پرکار کسے کہتے ہیں؟ اسکول کے اسٹوڈنٹ اور کالج کے اسٹوڈنٹ اس بات سے بہت واقف ہے۔ پرکار کہتے ہیں جب بھی میتھ میں یا فزکس میں جب ڈگری بناتے ہیں تو اس میں ڈگری بنانے کے لیے پرکار استعمال ہوتا ہے، اور اس پرکار کے مرکز کو، اس سینٹر کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکز کہا جاتا ہے۔ اس پرکار کے سینٹر کو مرکز کہا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ مادر عام مرکز پرکار عشق۔ اور میں اگر یہاں پر یہ جملہ کہوں، دنیا میں کوئی بھی عاشق اس وقت تک عاشق ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حسین ابن علی سے پیار نہ کرتا ہو۔ تو عزیزان محترم، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ مادر عام مرکز پرکار عشق، یہ اس کی مادر ہے، یہ اس کی والدہ ہے جو مرکز پرکار عشق ہے۔ اس کے پرکار کا مرکز حسین ابن علی کی مادر گرامی ہے۔ مادر آن کارواں سالار عشق، یہ اس کی مادر گرامی ہے جو کاروان عشق کے سالار حسین ابن علی کی مادر ہے۔ پھر آخر میں جس پہ میرا مدعا ہے، علامہ اقبال کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مزرع تسلیم را حاصل بطول۔ عزیزان محترم، مزرع کسے کہتے ہیں؟ مزرع کہتے ہیں جب کوئی کاشتکار اپنی کاش کو وہ سنوارتا ہے، سنوارنے کے بعد جب اس فصل کی کاٹنے کا وقت آتا ہے، تو جب اس فصل کی کاٹنے کا وقت آتا ہے تو وہ دن اس کاشتکار کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ مزرع تسلیم را حاصل بطول، رسول مکرم کی پوری زندگی کی تسلیم جو پروردگار عالم کے درگاہ میں، پروردگار عالم کے بارگاہ میں تسلیم بخمر ہے، اس تسلیم کے مزرع کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ بآواز بلند ترین صلوات۔ عزیزان محترم، ایک اور شاعر کیا شعر فرماتے ہیں؟ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کیا فرماتے ہیں؟ اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم کی، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی راز کا نام ہے فاطمہ زہرا، جس کی دشمن کے محبت کا نام گناہ ہے اور جس کی مودت کا نام جنت ہے۔ عزیزان محترم، کائنات میں ہر مستور کی 3 روپ ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی مستور ہیں، ہر مستور کی 3 روپ ہیں۔ ایک ماں ہے، بیوی ہے اور بیٹی ہے۔ عزیزان محترم، اگر ماں ہو
تم ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کے ایمان کا محافظہ ہے۔ توجہ ہے؟ اذان محترم، ماں ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہے تو بیوی شوہر کے ایمان کا محافظہ ہے، اور اگر بیٹی ہے تو بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے۔ لیکن زہرا تیرے عزت کے کیا کہنے،